میرے ابا جان، یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، آپ وہ کام کر گزرے، آپ وہ کام کر ڈالے جس کا آپ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ نیک بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کو صبر کی یقین دلاتے ہوئے کہتے ہیں ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل نے کہا اے میرے ابا جان، آپ وہ کام کر گزرے جس کا آپ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا جذبہ تھا باپ بیٹے کا، کیا جذبہ تھا باپ بیٹے کا، کیا ہمت تھی دونوں باپ بیٹے کا، دونوں اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ بوڑھا باپ اپنے جگر گوشت کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور جوان بیٹا اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر، یہ کیسی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، جس آزمائش میں، جس امتحان میں یہ دونوں باپ بیٹے، یہ دونوں اللہ کے دین پہ خبر کھڑے اترے، پورا کر دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سے تعریف کیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر منہ کو چلے گئے، جہاں جمرات کے قریب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے پیشانی کی بل لٹا دیا۔ ذبح کرنے کے لیے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کی بل لٹا دیا۔ جب چشمے فلک نے دیکھا، چشمے فلک نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ 80 سال کی عمر میں اپنے جوان سال بیٹے کے گردن پر چھری رکھ رہا ہے، ذبح کرنے جا رہا ہے۔ آج اسی کھڑی میں، اسی موقع پر اللہ کی طرف سے پکار آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنی اس پیغمبر کی سچے جذبے، اطاعت و فرما برداری کی تصدیق کر دی، اور اسی موقع پر ایک فرشتہ اللہ نے بھیج دیا اسماعیل کی جگہ پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میٹھا کو اللہ نے، اس جانور کو اللہ نے پایا، اس جانور کو ابراہیم نے ذبح کیا۔ اسماعیل کی جگہ پر اس جانور کو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کیا۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اے مومنوں، یہی عظیم الشان قربانی ہے، جس قربانی کو ہر مسلمان لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ہر مسلمان اللہ کے راہ میں قربانیاں پیش کر کے اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ قربانی ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، ضرور اس بات کی ہے کہ ہم صدق دل کے ساتھ قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کریں، نہ کہ ریاکاری کریں۔ لیکن آج ماحول میں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ صرف اور صرف ریاکاری چلتا ہے۔